اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت امام رضا کی علمی شخصیت کے بارے میں کچھ مختصر سا تعارف بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے 8ویں امام اپنے آباء و اجداد کی طرح اس قدر عظیم علمی مقام پر فائز تھے کہ آپ علیہ السلام کو عالم آل محمد کا لقب بھی دیا گیا۔ امام موسیٰ بن جعفر اپنی اولاد سے فرماتے تھے کہ تمہارا بھائی علی بن موسیٰ خاندان پیغمبر کا حکیم ہے، اپنی دینی ضروریات اور مسائل کا جواب ان سے طلب کیا کرو، اور جو کچھ وہ بتائیں اسے یاد کر لو، کیونکہ میرے بابا امام صادق نے کئی بار مجھ سے فرمایا تھا تیری نسل سے خاندان پیغمبر کا عالم پیدا ہوگا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور اسے دیکھتا۔ عباسی خلافت کے کارندے خاص اہداف کے تحت مختلف مذاہب اور فرقوں کے دانشوروں کو دعوت دیتے اور انہیں امام رضا کے مد مقابل قرار دیا کرتے، اور ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ان مناظروں میں کم از کم ایک بار بھی ہو سکے تو امام سوالوں کا جواب نہ دے سکیں۔ بہرحال مامون کا ہدف کچھ بھی ہو، ان محفلوں کی بدولت امام کی عظمت واضح طور پر آشکار ہو گئی، اور شیعوں نے بھی آپ کے علمی اور اعتقادی مقام سے خوب فیض یابی حاصل کی۔ جناب عبدالسلام حلوی، جو کہ ان اکثر محفلوں میں حاضر تھے، فرماتے ہیں میں نے کسی شخص کو بھی حضرت امام رضا سے بڑا دانا نہیں پایا۔ جس دانشور نے بھی آپ کو دیکھا وہ آپ کے علم کی برتری کی گواہی دے گیا۔ جن محفلوں اور مجلسوں میں دانشوروں، فقیہوں اور مختلف ادیان کے علماء حاضر رہتے، آپ ان سب پر اس قدر غالب آتے کہ انہیں اپنی علمی کمزوری اور امام کی علمی برتری کا اعتراف کرنا پڑتا۔ حضرت امام رضا ایک طرف سے تو مختلف ادیان اور مذاہب کے علماء کے سوالوں کا دو ٹوک جواب دیتے، اور دوسری طرف اپنے مخاطب کے مذہب اور عقیدے کی اساس پر بات اور استدلال کرتے تھے، اور آپ کا یہ رویہ آپ کی علمی توانائی کا ایک نمایاں مظہر تھا۔ امام اہل تورات کو تورات سے، انجیل کے پیروکاروں کو انجیل سے، زبور کے ماننے والوں کو زبور سے، اور ہر فرقے اور گروہ کو خود ان کے مذہب کی بنیاد پر جواب دیتے تھے۔ جناب عباسلت حروی فرماتے ہیں امام رضا لوگوں سے خود ان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ خدا کی قسم وہ زبان اور تہذیب سے خود اس زبان اور تہذیب کے اہل سے زیادہ فصیح اور زیادہ آگاہ تھے۔ جناب عباسلت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے رسول خدا کے فرزند، میں آپ کے مختلف زبانوں پر تسلط اور احاطے سے حیران ہوں۔ امام نے فرمایا میں لوگوں پر خدا کی حجت ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کسی کو لوگوں پر حجت قرار دے لیکن وہ ان کی زبان سے واقف نہ ہو؟ آیا امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ فرمان آپ تک نہیں پہنچا کہ آپ نے فرمایا ہمیں فصل الخطاب عطا کیا گیا ہے، اور اس سے مراد مختلف زبانوں سے آشنائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ جزاک اللہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔